حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق معلومات جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو آخر تک لازم دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شیس علیہ السلام کو کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ آپشن نمبر 1، شیس علیہ السلام کو 10 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 2، شیس علیہ السلام کو 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 3، شیس علیہ السلام کو 50 صحیفے نازل ہوئے۔ آپشن نمبر 4، شیس علیہ السلام کو 100 صحیفے نازل ہوئے۔ صحیح جواب ہوگا شیس علیہ السلام کو 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سوال نمبر 2، جنت کا کون سا دروازہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے؟ آپشن نمبر 1، جنت کا دروازہ باب الرحمہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 2، جنت کا دروازہ باب الصلاۃ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 3، جنت کا دروازہ باب التوبہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپشن نمبر 4، جنت کا دروازہ باب الریان حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ صحیح جواب ہوگا جنت کا دروازہ باب التوبہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر کس نے یرحمک اللہ کہا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر خود حضرت آدم علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر جبرائیل علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر میکائیل علیہ السلام نے یرحمک اللہ کہا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار چھینک آنے پر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ کہا۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کیا قرار پائی؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی وحی کا آنا شروع ہوا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی فرشتوں کو بشارت ملی۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی لباس عطا کیا گیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی نشانی کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ کہاں تعمیر کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ جبل ابو قبیس میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ عرفات میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ وادی بطحا یعنی مکۃ المکرمہ میں تعمیر کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ مینا میں تعمیر کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کعبہ وادی بطحا یعنی مکۃ المکرمہ میں تعمیر کیا۔ سوال نمبر 6، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے کون سا فرشتہ بھیجا گیا؟ آپشن نمبر 1، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 2، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپشن نمبر 3، کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔
آپشن نمبر 4 کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صحیح جواب ہوگا کعبہ کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سوال نمبر 7 شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل قتل نفس تھا۔ آپشن نمبر 2 شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل سود تھا۔ آپشن نمبر 3 شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل شرک تھا۔ آپشن نمبر 4 شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے حرام کردہ عمل زنا تھا۔ صحیح جواب ہوگا شریعت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلا حرام کردہ عمل شرک تھا۔ سوال نمبر 8 حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے؟ آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ آپشن نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام کی نسل سے زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آئے۔ سوال نمبر 9 ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مہلت مانگی؟ آپشن نمبر 1 ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 2 ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 3 ابلیس نے سجدہ آدم علیہ السلام سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 100 سال تک مہلت مانگی۔ آپشن نمبر 4 ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے 2000 سال تک مہلت مانگی۔ صحیح جواب ہوگا ابلیس نے سجدہ آدم سے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ سوال نمبر 10 قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ کیا بتائی گئی؟ آپشن نمبر 1 قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ آگ سے پیدا ہونا بتائی گئی۔ آپشن نمبر 2 قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ زیادہ علم ہونا بتائی گئی۔ آپشن نمبر 3 قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ طویل عبادت بتائی گئی۔ آپشن نمبر 4 قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ طاقت کا ہونا بتائی گئی۔ صحیح جواب ہوگا قرآن کریم میں ابلیس کے غرور کی بنیادی وجہ آگ سے پیدا ہونا بتائی گئی۔